اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اوحینا الی امک ما یوحی. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 38 ہے، اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی. یہ جو سلسلہ یہاں سے چل رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی، کئی دعائیں کی تھیں، اور اللہ رب العزت نے ان کی ان دعاؤں کو قبول کیا اور یہ بتایا کہ اے موسیٰ، ہم نے تم پر اس سے پہلے بھی احسانات کیے ہیں، اور اس کے بعد ان احسانات کو یہاں پر ذکر کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے ان احسانات کے ساتھ میں اور بھی بہت سارے احسانات تمہارے اوپر کیے. اذ کا لفظ عربی میں جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ وقت، یعنی وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے، یا اپنے ذہن میں رکھو اس وقت کو، یاد کرو اس وقت کو کہ جس وقت ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی، جو بھی وحی کی، تمہاری ماں کی طرف جو وحی کی. یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ کس طرح تم شروع ہی سے منتخب کر لیے گئے تھے نبوت کے لیے، اور ہم نے تمہاری خاص نگرانی کی تھی، اور ہم نے تم کو اپنے لیے چن لیا تھا. لہذا اس موقع پر جب کہ لوگ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، لیکن اس موقع پر ہم نے تمہاری حفاظت کی، اور اس طرح سے حفاظت کی کہ جو اسباب ہیں ظاہری طور پر وہ اسباب مخالف تھے، لیکن ہم نے وہاں پر ان اسباب کو بدل دیا، ان حالات کو ہم نے تبدیل کر دیا، اور ہم نے اس طرح سے مدد کی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جہاں سے انسان کے سارے وسائل، اس کے سارے سہارے، اس کی ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے اللہ رب العزت کی تدبیر شروع ہوتی ہے، اور وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ بالکل آخری ہوتا ہے. لہذا کبھی اور کسی حالت میں بھی اللہ رب العزت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح حالات سے بھی کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ کتنی ہی مشکل میں گھرے ہوئے ہوں، کتنی ہی دقتوں اور پریشانیوں سے آپ گزر رہے ہوں، کتنے ہی مسائل کا آپ سامنا کر رہے ہوں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ جو آپ کی نگاہوں کے سامنے سارے دروازے بند دکھائی دے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا ہوا ہے جو آپ کی نگاہ میں نہیں آ رہا ہے، اور یہ دروازہ وہ ہے جو اللہ رب العزت کی حکمت اور اس کی مشیت کے تحت ہے. جب آپ اس سے دعا کرتے ہیں، جب آپ اس سے مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت وہاں سے آپ کی مدد کرتا ہے جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہوتی ہے، آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے. لہذا ایک بندہ مومن کبھی بھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ وقت یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے اوپر سخت افتاد آ پڑی تھی، سخت مصیبت آ پڑی تھی، بنی اسرائیل کے بچوں کو فرعون قتل کر رہا تھا، فرعون کی پولیس ڈھونڈتی پھر رہی تھی، تلاش کرتی پھر رہی تھی کہ بنی اسرائیل میں جہاں کوئی بچہ پیدا ہو فوراً اسے قتل کر دیا جائے. اس موقع پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، اس موقع پر جب تمہاری پیدائش ہوتی ہے تو ذرا سا دیکھو اور غور کرو کہ کس طرح ان مایوس کن حالات میں ہم تمہاری پرورش کرتے ہیں، تمہیں زندگی عطا کرتے ہیں، تمہیں بچاتے ہیں. اور یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں یعنی تمہاری ماں کی طرف ہم نے وحی کی. یہاں پر یہ جو لفظ وحی کا ہے، وحی کے ایک لفظی معنی ہیں، یعنی جو اس کے اصلی معنی ہیں جو لغت کے اعتبار سے ہیں، وہ معنی جو نہ صرف یہ کہ لغت کے اعتبار سے ہیں بلکہ وہ معنی جو الفاظ کے ذریعے سے ہیں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ الفاظ میں اس کے یہ معنی ہیں، اصل اس کے معنی یہ ہیں. تو وہ معنی ہیں دل کے اندر کوئی بات ڈال دینا، ذہن کے اندر کوئی بات ڈال دینا. اور اسی طریقے سے اشارے غیبی کو بھی وحی کہا جاتا ہے، کہ جو غیبی اشارہ ہوتا ہے اسے وحی کہتے ہیں. تو یہ اس کے لفظی معنی ہے کہ دل کے اندر کوئی بات ڈال دینا.
اللہ رب العزت نے اس کا اور بھی جگہ پر استعمال کیا ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف تمہارے رب نے یہ وحی کی۔ تو اب یہاں پر وحی کا مطلب یہ نہیں کوئی فرشتہ اس کے سامنے جا پہنچا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں، اس کے شعور میں، اس کے دل اور دماغ میں یہ بات ڈال دی، یعنی اس کا ذہن ویسا بن گیا، اس کا دل ویسے ہی بن گیا۔ تو یہ اس کے لغوی معنی ہیں، اور اصطلاحی معنی وہ ہیں کہ جب اللہ رب العزت اپنے فرشتے کو اپنے نبی کے پاس بھیجتا ہے تو اسے وحی کہتے ہیں۔ تو یہ اس کے اصطلاحی معنی ہوئے، یہ معنی خاص ہیں، یعنی یہ صرف اسی کے لیے ہیں جس کو اللہ اپنا نبی بناتا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ان سے پہلے جو بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، اللہ نے ان کی طرف وحی فرمائی ہے۔ حضرت آدم ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت اسحاق ہے، حضرت یعقوب ہے، حضرت یوسف ہیں، حضرت شعیب ہیں، اور بہت سارے پیغمبر جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اور جن کا ذکر نہیں بھی آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے ایک ہم نے رہنما بھیجا، ایک ہدایت دینے والا ہم نے بھیجا ہے۔ تو یہ اس کے لغوی معنی ہے کہ فرشتہ جب اللہ رب العزت بھیجتا ہے اپنے نبی کے پاس تو یہ وحی کہلاتی ہے۔ لیکن جو اس کے لغوی معنی ہیں، یعنی جو اس کے الفاظ کے جو معنی ہیں، وہ معنی ہیں دل کے اندر کوئی بات ڈال دینا، ذہن بنا دینا۔ ویسے ہی ہمیں اس بات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کا رابطہ اور جن کا تعلق اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر اعتماد کرتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کا ذہن بنا دیتا ہے، اس طرح سے ان کے شعور کے اندر ایسی بات ڈال دیتا ہے کہ ان کا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ ان کا دل بن جاتا ہے کہ نہیں بس مجھے یہی کام کرنا ہے۔ ان کا ذہن ایسا بن جاتا ہے کہ بس سارے لوگ چاہے مخالف کیوں نہ ہوں، لیکن ان کا ذہن، ان کا دل بولتا ہے کہ نہیں یہی کام ہونا چاہیے، اور اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے، اور یہی ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حقیقت میں اللہ رب العزت نے اس کا ذہن بنایا ہے اور اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے، اور اس کا دل اور دماغ بالکل ایک طرف کر دیا ہے، اور اس کا دل اس پر مطمئن کر دیا ہے، اور اب اس کا دل وہی بول رہا ہے جو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی، ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی کہ اپنے اس بچے کو ایک صندوق کے اندر رکھو، جو لکڑی کا بنا ہوا صندوق ہو۔ تو لکڑی کا جو بنا ہوا صندوق تھا، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں، نو مولود ہیں، اس کے اندر ان کو رکھا گیا، اور یہ کہ اس کو پانی میں بہا دیں۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا بالکل ذہن بن گیا، اور وہ انہوں نے ویسا ہی کیا۔ اب یہ صندوق چل پڑا، اور جو موسیٰ کی بہن تھی، جو ان کی سگی بہن ہے، وہ محبت میں اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلی، یا ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ کی ماں نے ان کو یہ کہا ہو کہ ذرا دیکھو یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ اب وہ دریا میں صندوق بہہ رہا ہے، اور صندوق ادھر بہتا ہوا جا رہا ہے، پیچھے پیچھے نگاہ رکھتی ہوئی وہ بھی چل رہی ہیں، پیچھے پیچھے نگاہ رکھتی ہوئی وہ بھی چل رہی ہیں، اور یہاں تک کہ وہ صندوق فرعون کے محل کے پاس جا پہنچتا ہے، اور فرعون کی جو ملکہ ہیں، جو لوگ ہیں، اس کی رانیاں ہیں، وہ اس کو دیکھ لیتی ہیں، اور اس صندوق کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، بلاتی ہیں کہ کیا ہے، کیسا صندوق ہے، اسے نکال کر لاؤ، اور موسیٰ کی بہن یہ سب دیکھ رہی ہیں۔ خیر یہ تو آگے کا قصہ بھی ہے، اور ہم کل بھی اس کو بیان کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بیان مقصود ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں، جیسے کہ سورہ یوسف میں ذکر کیا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جو بھی نبی بنائے ہیں وہ آدمیوں کو بنایا ہے، رجال کو بنایا ہے، یعنی جو مذکر ہیں، جو مرد ہیں، ان حضرات کو ہم نے نبوت سونپی ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عورتوں کو نبی نہیں بنایا گیا ہے۔ اس کی وجہ بہت ساری ہیں، اس کی حکمتیں بھی بہت ساری ہیں جو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک یہ بات ضرور ہے کہ نبوت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور نبوت کے اندر سبکی بھی ہوتی ہے، نبوت کے اندر بہت ہی بوجھ کو اٹھانا ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان جانا ہوتا ہے، لوگوں کے دھکے کھانے ہوتے ہیں، لوگوں کی مار کھانی ہوتی ہے، لوگوں کی اذیتیں سہنی ہوتی ہیں، اور یہ راہ بڑی مشکل ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جو دین کے راستے میں تھے، اور پھر ان کے لیے گڈھا کھودا گیا اور اس میں ان کو ڈالا گیا، اور اس کے بعد ان کے اوپر آرے چلا دیے گئے، لوہے کی کنگھیاں کر دی گئی۔
تو انبیاء کرام کو بہت ہی سخت تکالیف کا اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو عورتیں اس منصب کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، ان کی عزت ہے، ان کا ناموس ہے، ان کا احترام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی بنایا ہے وہ عورتوں کو نہیں بنایا بلکہ مردوں کو بنایا، جیسے کہ سورہ یوسف کی سے آیت نمبر غالباً 109 ہے، اس کے اندر یہ بات ذکر کی گئی۔ تو ان باتوں سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی جو مدد کرتا ہے وہ ان کے ذہن کو بنا کر بھی کرتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنا رابطہ اللہ رب العزت سے بالکل بہت ہی زیادہ مضبوط رکھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ایک جگہ پر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت سے بندے کو چاہیے کہ اپنے تعلق کو مضبوط رکھے، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے آگے جھکیں، اس کے آگے اس کے حکموں کو بجا لائیں، غلطیاں ہو جائیں تو اس سے توبہ کریں اور اسی کی بارگاہ میں، اسی کی جناب میں ہم اپنی ساری عرضداشت پیش کریں، اپنی تمام پریشانیوں کو اور اپنی تمام دقتوں کو اس کے سامنے پیش کریں، اپنے تمام مسائل کو اس کے سامنے رکھیں، اس سے طلب کریں، اس سے مانگیں، وہ ہمیں عطا کرنے والا ہے، اور وہ راستے وہاں سے کھول دیتا ہے جہاں سے انسانوں کا ذہن بند ہو جاتا ہے، جہاں سے ایسا لگتا ہے کہ اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہاں سے اللہ رب العزت راستے نکال دیتا ہے۔ تو یہ ایک آیت تھی، انشاءاللہ باقی آیات کا ترجمہ بعد میں ہوگا، اللہ نے چاہا تو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔